اللہ والوں سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج ہمارا قافلہ مزید زیارات کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ اب بس میں ہمارا سفر ہوگا اور اس قافلے میں آج انشاءاللہ ہم مینا، عرفات، مزدلفہ، جی ہاں وہ مقدس وادیاں جہاں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، وہ زائرین انشاءاللہ اس کی زیارت کریں گے۔ آپ کو بھی انشاءاللہ ان کے مناظر دکھائیں گے۔ ویسے مینا عرفات آپ نے تصویروں میں یا مدنی چینل پر بھرا ہوا دیکھا ہوگا جب حاجی ہوتے ہیں۔ آج آپ یہ مناظر دیکھیں گے کہ جب مینا عرفات خالی ہوتا ہے، حج کے دن نہیں ہوتے، تو وہ کیسا لگتا ہے، مزدلفہ کا وہ میدان کیسا دکھتا ہے۔ اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ مدنی قافلہ انشاءاللہ عز و جل جعرانہ جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا تھا۔ انشاءاللہ یہ اسلامی بھائی وہاں سے احرام کی نیت کر کے عمرے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سفر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ان زیارتوں کی برکتیں نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام اسلامی بھائی سواری کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ ہمارا سفر زیارتوں کا سفر ہے۔ آج مینا، عرفات، مزدلفہ انشاءاللہ ان کی زیارتیں ہوں گی۔ پھر انشاءاللہ جعرانہ جائیں گے جہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا، جس کو بڑا عمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ وہاں حاضری ہوگی۔ مینا عرفات میں انشاءاللہ ہم اپنے حج کے لیے بھی اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ راستہ بھر ذکر و درود کرتے رہیے۔ یاد رہے مکے کی ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ اپنے وطن میں ہم ایک درود پڑھیں، ایک بار ذکر اللہ کریں تو 1 بار کرنے کا ثواب ملے گا۔ یہاں 1 بار کریں تو 1,00,000 بار کا ثواب ملے گا۔ تو یہ لمحے بار بار نہیں آتے، ان دنوں کو صحیح معنوں میں استعمال کیجئے۔ ذکر و درود پڑھتے رہیے، اپنے وظائف پڑھتے رہیے، تاکہ یہ راستے بھی ہمارے ذکر اللہ کے گواہ ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہم زیارات پر جا رہے ہیں تو مجھے محسوس ہوا ہمارے پاس یقیناً 130 عاشقان رسول کی حکایات، ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کے ٹیبلٹ پی سی میں تو ہے، حافظ صاحب کے ٹیبلٹ پی سی میں تو ہے، لیکن مجھے بھی حاجت پڑی تو چلتی گاڑی میں ہمارے پاس الحمدللہ ٹیبلٹ پی سی بھی ہے، انٹرنیٹ کی سہولت بھی ہے۔ ہماری ویب سائٹ والوں کو اللہ سلامت رکھے۔ اب میں یہ عاشقان رسول کی 130 حکایات، کیونکہ اس میں مکہ مدینے کی زیارتوں کا بیان ہے، اس کو ہم نے کلک کیا اور ہم انشاءاللہ اب اس کو اللہ نے چاہا تو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اور جب یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی کتاب تو ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ بھی کر سکیں گے اور اسی سے پڑھ کر انشاءاللہ آپ کو بیان بھی کریں گے انشاءاللہ۔ ویب سائٹ dawatIslami.net، یہ بڑی زبردست ویب سائٹ ہے۔ دنیا بھر میں آپ جہاں کہیں ہوں، اس ویب سائٹ کے ذریعے بہترین کتابیں، بیانات وغیرہ آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ایک ضخیم کتاب ہے، تھوڑی دیر لگے گی ڈاؤن لوڈ ہونے میں، ہم سفر میں بھی ہیں، لیکن ہمیں امید ہے یہ ڈاؤن لوڈ بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہمارے کام بھی آئیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلو رنگ کے یہ جو فیروزی رنگ کے بورڈ ہیں، اس پہ لکھا ہے مینا اسٹارٹس ہیئر۔ جیسے ہی یہ اسٹارٹ ہوگا خیمے شروع ہو جائیں گے، اور مینا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کئی راستے ہیں مینا میں داخل ہونے کے، ایک راستہ یہ بھی ہے۔ میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر میسر ہو پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف
وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا، یا خدا حج پہ بلا، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج اس مقدس وادی میں آنا نصیب ہوا ہے جسے مینا کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ 7 ذوالحجہ ہی سے یہاں ایک خوبصورت شہر آباد ہو جاتا ہے، بڑا ہی نورانی منظر ہوتا ہے۔ یہ خیموں کی ایک بستی سال میں ایک بار آباد ہوتی ہے، مگر وہ جیسی آباد ہوتی ہے کہ ایک بار کوئی آ جائے ہر سال آنے کو تڑپتا ہے۔ یہی وہ مقدس مقام ہے، جب یہاں حاجی ہوتے ہیں تو ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل یہاں دھڑک رہے ہوتے ہیں، ان کی نگاہیں اسی طرف ہوتی ہیں، کیونکہ خاص رحمتوں کے نزول کی دن ہوا کرتے ہیں، وہ خاص رحمتوں کے نزول کی راتیں ہوا کرتی ہیں۔ الحمدللہ آج اس مینا کے میدان میں آئے ہیں اور یہاں مسجد خیف کے پاس کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مولا کریم ہم سب کو مینا میں تو نے آج بلایا ہے، یا اللہ میں 8 ذوالحجہ کو یہاں آنا نصیب فرما، وہ مینا کے مقدس 5 دن اور مقدس 5 راتیں یہاں گزارنا نصیب فرما۔ حاجیوں پر جو رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، اے مولا اس برسات میں ہمیں بھی نہانا نصیب فرما، اور یہ مقدس وادیاں ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے مرشد کریم کے ساتھ ایام حج میں دیکھنا نصیب فرما۔ اس وقت ہم جس مبارک مسجد کے باہر کھڑے ہیں، یہ بڑی مبارک مسجد ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت مکہ مدینے کی زیارات، عاشقان رسول کی 130 حکایات میں تحریر فرماتے ہیں کہ مسجد خیف یہ مینا شریف میں واقع ہے۔ حجت الوداع کے موقع پر مکہ مدینے کے تاجدار محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، صلی فی مسجد الخیف 70 نبیہ، یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی۔ ایک اور روایت میں فرمایا فی مسجد الخیف قبر 70 نبیًا، یعنی مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ اب اس مسجد شریف کی کافی توسیع ہو چکی ہے، مزارات کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ زائرین کرام کو چاہیے بصد عقیدت و احترام اس مسجد شریف کی زیارت کریں، انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمتوں میں اس طرح سلام عرض کریں۔ آئیے یہاں موجود اسلامی بھائی سلام عرض کر دیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی میرے ساتھ پڑھ لیں۔ السلام علیکم یا انبیاء اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ یہاں موجود اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں، پھر انشاءاللہ ہم یہاں انبیاء اکرام علیہ السلام کو ایصال ثواب کریں گے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت میرے آقا اعلیٰ حضرت بھی تشریف لائے، اور ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ اعلیٰ حضرت کے ساتھ یہاں ہوا۔ وہ واقعہ کیا ہوا وہ میں بیان نہیں کروں گا، عاشقان رسول کی 130 حکایات آپ خرید کیجئے یا ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس میں پڑھیے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آئیے فاتحہ کرتے ہیں۔ الفاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلو۔ الہ العالمین جو کچھ پڑھا گیا اب تک نامہ اعمال میں، جو بھی نیک اعمال ہے، ان سب کا ثواب پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص جو یہاں پر انبیاء کرام آرام فرما ہیں مسجد خیف میں، الہ العالمین ان سب کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ الہ العالمین تمام صحابہ کرام، اہل بیت کرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ارواح کو اس کا ثواب پہنچا۔ جمرات کا پل ہے، یہیں وہ شیطان جس کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جا رہے تھے، شیطان راستے میں آیا، آپ کو
اس نے اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کی, آپ نے اسے کنکریاں ماری. وہ ادا رب کو اتنی پسند آئی کہ آج رہتی دنیا یہاں پر آ کر کنکریاں مارا کرتی ہے. حج کے ایام میں باقاعدہ بہت بڑا پل بنا دیا گیا ہے, 4 منزلہ یہ پل ہے, گراؤنڈ فلور, فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, یہاں جا کر رمی کی جا سکتی ہے. مینا کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات روایتوں میں آتی ہے کہ مینا ماں کی گود کی مانند ہے. جس طرح بچہ بڑا ہوتا رہتا ہے ماں کی پیٹ میں اور وہ پیٹ بڑا ہوتا جاتا ہے, اس طرح مینا میں جتنے حاجی آ جائیں یہ اپنی گود میں ان سب کو سما لیتا ہے. تو یہ چاروں طرف پہاڑ ہیں اور بیچ میں ایک وادی ہے. اس وادی کے اندر جو ہے لاکھوں لاکھ حاجی آتے ہیں اور سبھی سما. صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل ہم اس وقت مزدلفہ کی مبارک وادی میں موجود ہیں. یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں حاجی 9 ذی الحجہ کو یعنی عرفات کا وقوف پورا کرنے کے بعد 10ویں رات یہاں آتے ہیں. یہ کھلا میدان ایک بڑا ہی روح پرور منظر پیش کرتا ہے. ہر طرف کھلے آسمان تلے حاجی ہوتے ہیں, اللہ کی یاد میں وہ رات گزارتے ہیں. یہیں وہ کنکریاں چنی جاتی ہیں جو شیطان کو رمی کی جائیں گی, اور پھر یہاں پر الحمدللہ جو فجر کا وقت شروع ہوتا ہے یہ واجب وقوف کا وقت ہے. اور جب حاجی وہاں پر کچھ لمحات گزاریں, دعا کریں, تو روایتوں کے مطابق حقوق العباد معاف کروانے کا وعدہ ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, ذرا غور کیجئے یہ کس قدر مقدس رات ہے. اس رات کو بعض روایتوں کے مطابق حاجی کے لیے شب قدر سے زیادہ افضل رات قرار دیا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو 10ویں ذو الحجہ کی رات احرام کی حالت میں اس خوبصورت میدان میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس رات جب یہاں ہم وقوف کریں ہمارے حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں. بلکہ رب عز و جل کی رحمت فقط مزدلفہ کی اس رات کے لیے موقوف نہیں, میرا رب چاہے تو آج بھی ہمارے حقوق العباد معاف ہو سکتے ہیں. رب کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کے حقوق العباد کو معاف فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہاں پر جو اس مسجد کے پاس ہم کھڑے ہیں, یہ مشعر الحرام جو مسجد ہے یہ کوہ مشعر الحرام کے پاس ہے, اور حاجی کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ رات یہاں اس کے قریب گزاری جائے. بہرحال بہت رش ہوتا ہے, خوش نصیب حاجی اس کے قریب بھی پہنچ جاتے ہیں, ورنہ پورے مزدلفہ کا منظر دیکھیے کہ ایک وسیع میدان ہے جو آج بہت بڑا میدان اور خالی نظر آتا ہے. مگر میں آپ کو سچ بتاؤں, جب 10ویں ذو الحجہ آتی ہے تو اس رات یہاں باقاعدہ ایسا منظر ہوتا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی, بڑی مشکل سے جگہ ملتی ہے. لیکن یقین جانیں وہ بستر پہ نرم نرم بستروں پہ سونے والے, وہ بہت لگژری بیڈ روم میں سونے والے, جب یہاں آ کر اس زمین پر لیٹتے ہیں تو وہ راحت ملتی ہے. وہ یادیں ساتھ لے کر جاتے ہیں جو ساری زندگی یاد آتی ہیں. یہاں کی تکلیفوں میں بھی ایک مزہ ہے, یہاں کے آرام نہ ہونے میں بھی ایک آرام ہے, یہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں جاگنے میں بھی ایک راحت ہے. اللہ تعالیٰ وہ تھکن, وہ آزمائشیں اور وہ جس کو کہیں کہ سفر کی جو بھی چیزیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس حج کے سفر میں نصیب فرمائے. اللہ کریم کرم فرمائے کہ مرشد کریم کے ساتھ ہمیں مزدلفہ کی مبارک رات نصیب ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب مل کر اس مزدلفہ کے میدان کو اور اس مبارک مقام کو اپنے ایمان کا گواہ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اے مزدلفہ کے پہاڑوں پتھروں گواہ ہو جاؤ کہ ہم مسلمان ہیں, آقا کے امتی ہیں, غوث پاک کے مرید ہیں, امیر اہل سنت کے غلام ہیں. ہم قادری ہیں, ہم رضوی ہیں,
ہم اتاری ہیں کل بروز قیامت ہمارے ایمان کی گواہی دینا۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب۔ انشاءاللہ جب آپ حج پہ آنا تو کوشش کریں کہ ان وضو خانوں کے قریب قیام کریں، تو جب رات رکیں گے تہجد کا وقت ہوگا تو استنجا وضو خانوں میں جا کر آسانی سے آپ وضو وغیرہ بھی کر سکیں گے، اور یہ استنجا وضو خانے کے قریب ہی آپ کو کنکریاں بھی آسانی سے مل جائیں گی انشاءاللہ۔ مکے کے مزدلفہ کے مبارک کبوتروں کا بھی دیدار کر لیں بھائی۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس وقت اسی مبارک میدان میں موجود ہیں جہاں حج ہوتا ہے۔ جی ہاں، عرفات کا مقدس میدان، ہم اس کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے بالکل قریب جو جبل رحمت آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر قیام فرمایا۔ حاجی کے لیے افضل ہے کہ وہ اس پہاڑ کے قریب یوم عرفہ قیام کرے۔ اگر یہاں جگہ نہ ملے تو پورے عرفات میں کہیں بھی قیام کیا جا سکتا ہے، لیکن اس پہاڑ پہ چڑھ کر رومال ہلانا اور یہ سارے کام اس دن نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس دن اپنے عیبوں کو یاد کر کے آنسو بہانا چاہیے۔ تو الحمدللہ یہ مبارک مقام ہے۔ ایک روایت کے مطابق جبل رحمت یہی وہ مقام ہے جہاں قیامت کے دن اللہ عز و جل کا عرش لگایا جائے گا۔ تو یہ بڑی مبارک جگہ ہے، اور عرفات کا میدان ویسے بھی یوم حشر کی یاد دلاتا ہے، جب لاکھوں لوگ ایک ہی لباس پہنے، لبیک اللہم لبیک، ایک ہی بولی بولتے ہوئے، مختلف رنگ و نسل کے لوگ، مختلف بولیاں بولنے والے، مختلف ملکوں کے لوگ فقط ایک مقصد لیے یہاں آتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور یہ میدان محشر کی یاد دلاتا ہے، جب اس میدان میں ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، وہاں بھی ایک ہی تمنا ہوگی کہ رب راضی ہو جائے، حساب و کتاب سے جو چھٹکارا مل جائے۔ اپنے رب سے ہم دعا کرتے ہیں اس مبارک میدان میں کھڑے ہو کے کہ مولا کریم ہمیں یوم عرفہ والے دن احرام کی حالت میں یہاں آنا نصیب فرمائے۔ اے اللہ، یہ وہ میدان ہے جہاں حاجیوں سے گناہوں کے معافی کا وعدہ ہے۔ اے اللہ، ہم حج والے دن تو نہیں آئے، مگر مولا آج آئے ہیں، تیری رحمت آج بھی برس سکتی ہے۔ اے اللہ، آج ہم سب کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے رب کریم، ہمارے والدین کی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ جو لوگ اس میدان میں آنے کو تڑپ رہے ہیں، حج کرنے کا ارمان ہے، اے مولا انہیں بھی حج کروا دے۔ اے اللہ، ان کے حج کی بھی کوئی سبیل فرما دے۔ اے رب کریم، یہ وہ میدان ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوم عرفہ آئے۔ نبی پاک کی تشریف آوری کا صدقہ ہم سب کے تمام خطاؤں کو معاف فرما، دعوت اسلامی کی خیر فرما، قبلہ امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم فرما۔ اے رب کریم، ہم تجھ سے جو مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر دے، جو ہمارے حق میں بہتر ہو وہ سب عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ برکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جبل رحمت کو اور میدان عرفات کو گواہ کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اے جبل رحمت، اے میدان عرفات، ہمارے ایمان پر
گواہ ہو جا ہم قادری ہیں ہم رضوی ہیں کل بروز قیامت ہمارے ایمان کی گواہی دینا الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ کاش عرفات میں آنا بھی مجھے ہو جائے نصیب کاش عرفات میں بھی مجھ کو آنا ہو جائے نصیب مزدلفہ اور مینا کا بھی وہ منظر دیکھو یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں یا خدا ایسے میں اسباب وہ پاؤں یا خدا ایسے وہ اسباب میں ہر بار پاؤں کہ میں حج کو ہر سال چلوں اور یہ کعبہ دیکھوں مکے میں جا کر کروں گا طواف نصیبہ بے زمزم نصیبہ بے زمزم انشاءاللہ مجھے ہوگا پینا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل مقام جیرانہ میں موجود ہیں، اور یہ وہ پیارا مقام ہے کہ جس کے بارے میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات میں فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے جانب طائف تقریباً 26 کلومیٹر پر یہ مقام واقع ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ آپ بھی یہاں سے عمرے کا احرام باندھیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے بعد طائف شریف فتح کر کے جب واپس یہاں تشریف لا رہے تھے تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے عمرے کا احرام باندھا تھا۔ الحمدللہ اس قافلے کے اسلامی بھائیوں نے یہاں سے احرام باندھنے کی اس سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر صرف ہمارے آقا نے ہی احرام نہیں باندھا بلکہ یوسف بن ماہک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مقام جیرانہ سے تقریباً 300 انبیاء کرام نے عمرے کا احرام باندھا ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ بھی یہاں پر ظہور پذیر ہوا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک عصا یہاں پر زمین میں گاڑا تھا، جس سے ایک پانی کا چشمہ ابلا تھا جو نہایت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ میرے آقا امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، عصائے کلیم ازدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی پر یہاں پر قیام فرمایا اور یہیں پر مال غنیمت بھی تقسیم فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 28 شوال المکرم کو یہاں سے عمرے کا احرام باندھا۔ اس جگہ کی نسبت قریش کی ایک عورت کی طرف ہے کہ جس کا لقب جیرانہ تھا۔ عوام اس مقام کو بڑا عمرہ بولتے ہیں کیونکہ بعض لوگ جو یہاں سے عمرے کا احرام بند کر کے جو عمرہ کرتے ہیں اسے بڑا عمرہ کہتے ہیں۔
اور یہ نہایت ہی پرسوز مقام ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بڑا رکت بھرا اور پرسوز یہ مقام ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اخبار الاخیار میں نقل کرتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب متقی نے مجھے تاکید فرمائی کہ موقع ملنے پر جعرانہ سے ضرور احرام عمرے کا باندھنا، کہ یہ ایسا متبرک مقام ہے کہ میں نے یہاں ایک رات کے مختصر حصے کے اندر 100 سے زیادہ بار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کیا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول تھا کہ عمرے کا احرام باندھنے کے لیے روزہ رکھ کر پیدل جعرانہ آیا کرتے تھے۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ پیارا مقام ہے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا یہ قافلہ یہاں پر موجود ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے اس قافلے والوں کو، مدنی چینل کے ناظرین کو یہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور یہاں کی برکتیں عطا فرمائے۔ اور یہاں کی ایک خاص برکت کہ ہمارے شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے فرمان کے مطابق ان کے مرشد کو رات کے مختصر حصے میں 100 سے زیادہ بار سرکار کا دیدار نصیب ہوا۔ میری آنکھ میں سمانا، میری آنکھ میں سمانا، مدنی مدینے والے بنے دل تیرا ٹھکانہ، بنے دل تیرا ٹھکانہ، مدنی مدینے والے، تیری جب کہ دید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی، میری دید ہوگی، میرے خواب میں تمہارا، میرے خواب میں تمہارا، مدنی مدینے والے۔ کاش دید رسول ہو جائے، التجا یہ قبول ہو جائے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے آقا، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو جلوہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے۔ الہ العالمین ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے اس مقام کا صدقہ ہمیں بھی دیدار رسول کی خیرات سے نواز دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما، الہ العالمین ہمارے عمرے کو قبول فرما، ہمیں اخلاص عطا فرما، ہمیں ریاکاری سے بچا۔ اے اللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ساتھ ہم سب کو یہاں حاضری دینے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین امیر اہل سنت کے ساتھ عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، امیر اہل سنت کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرما، امیر اہل سنت کے ساتھ مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما۔ الہ العالمین جن اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کی دعاؤں کو، التجاؤں کو، جائز تمناؤں کو قبول و مستجاب فرما۔ الہ العالمین مدینے کا واسطہ، مقام جعرانہ کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عز و جل عمرے کی نیت کی جائے گی، جس طرح میں کہتا جاؤں آپ بھی دہرا لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی ارید العمرۃ فیسرہا لی وتقبلہا منی واعنی علیہا وبارک لی فیہا، نویت العمرۃ واحرمت بہا للہ تعالی۔ اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔
اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اسے میرے لیے بابرکت فرما۔ میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ کے لیے اس کا احرام باندھا۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انشاءاللہ یہ جو عمرہ کر رہے ہیں اس کی ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اس کا ثواب امیر اہل سنت کے نام سے، غوث پاک کے نام سے انشاءاللہ یہ عمرہ کریں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، ارے یہ کون ذی احترام